اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا ان سے ان کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں سے مرد بہت زیادہ اور عورتیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور اگر کسی شخص میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر وہ شخص، اس کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا ڈر نہیں کہ جو اللہ معاف کرے کسی دشمن کا ہوتا ہے، یا کسی درندے کا ہوتا ہے، یا کسی عفریت اور آسیب وغیرہ کا ہوتا ہے۔ ایسا اللہ کا ڈر جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت کے نتیجے میں ہو، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں اور جس کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ایسا اللہ کا ڈر جو اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت کے بعد ہو، جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھا دے۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہے، یہ ڈر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اکثر احکامات دیے ہیں، ان احکامات دینے سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم، آپ کو پتہ ہے توحید کیا ہے، شرک سے بچنے کیا ہے۔ توحید کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر ایک انسان صحیح طریقے سے توحید پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک کی کما حقہ عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تو اللہ کی عبادت کا حکم ہو رہا ہے، توحید کا حکم ہو رہا ہے، شرک سے بچنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے کیا چیز حاصل ہوگی؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تو توحید جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، تو اس کا مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ نماز عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ نماز اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ سے ڈر کے لیے ہے۔ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت ہوتی ہے، اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تمہارے لیے
روزہ مقرر کیا گیا ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے تم پر بھی اور تم سے پہلے قوموں پر بھی. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو. اسی طرح قربانی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو وہ بھی اللہ کے ڈر کے لیے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اکثر ایمان کا جب ذکر ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ تقوی کا ذکر ہوتا ہے. جگہ جگہ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ موحد جنت میں جائے گا اور دیگر عبادات ہیں، معاملات ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی بہت ضروری ہے. سورہ مریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے کہ جو جتنا ڈرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ کی طرف سے آسمان سے بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں، زمین بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ نکال لے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آتے اور ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، تو آسمان اور زمین سے ہم ان کے لیے برکتیں کھول دیتے. یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کے بڑے مبغوض ہیں. قرآن کریم میں ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور ان جیسے اعمال سے ہمیں منع فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ ان سے ناراض نہ ہوتے، بلکہ اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیتے، اور وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وہ اپنے نیچے سے بھی کھاتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، ہم ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات و انجیل کو قائم کرتے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا، نبیوں پر کتاب کے علاوہ بھی وہی اترتی ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں. جو ایمان، اصل میں ایمان کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ تو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور یہ بات تو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. ولی کی سب سے بڑی علامت ایمان کے بعد تقوی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ کون ہیں اللہ کے ولی؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے رہے. جو بندہ جتنا دین پر عمل کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے منع ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ اس کی عملی دلیل ہے. ایک ملنگ ہے تو وہ کپڑے بھی پورے نہیں پہنے، عبادت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہم ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں. تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے دین پر کما حقوق عمل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ڈرے تو ایک ایک جنت نہیں، دو دو جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں. تو بہرحال اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو اصلاح ہونا بہت مشکل ہے. یعنی وہ زمانہ جو سب سے بہترین زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صرف جو ہے وہ حدود سے اور نظام کی طاقت سے امن قائم نہیں کیا، بلکہ اگر امن قائم ہوتا ہے معاشرے کے اندر،
اگر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ نظام، حدود، دیگر چیزوں کے ساتھ اللہ کے ڈر سے قائم ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر ہو تو پھر نظام ہو، پھر بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ نظام نہ ہو، کسی جگہ ڈھیلا ہو جائے، پھر بھی انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کو پتہ ہے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور مجھے دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو، کوئی گواہ ہیں کہ نہیں میرے گناہ پر، میرے جرم پر، اللہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر نظام نہیں چل سکتا، جتنا مرضی بہترین نظام ہو، کیونکہ دنیا کے اندر اتنا نظام قائم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر بندے پر ایک پولیس والا کھڑا کر دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ موٹا موٹا نظام قائم ہو سکتا ہے، صرف نظام سے کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، صرف نظام سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ کا تقوی ہو، ساتھ نظام ہو، تو پھر اصلاح ہوتی ہے۔ تو تقوی کا حکم ہے اور ساتھ پھر حدود بھی ہیں، ساتھ پھر سزاؤں کا ایک نظام بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو واعظ کرتے تھے، جب لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، تو توحید کے بعد، شرک وغیرہ کے رد کے بعد آپ کی اکثر نصیحت کی ابتدا تقوی سے ہوتی تھی، تقوی کے پیغام سے ہوتی تھی۔ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے، ہر جمعہ کے خطبے کے اندر آپ 3 آیات پڑھتے، جن 3 آیات کے اندر تقوی کا حکم ہے۔ کوئی نکاح آپ پڑھاتے، اس نکاح کے اندر آپ 3 آیات پڑھتے جس میں اللہ کا ڈر کا حکم ہے۔ آپ کوئی بھی ضرورت ہوتی، کسی وقت بھی لوگوں سے آپ کو خطاب کرنا پڑتا، جس کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں، تو آپ خطاب کرنے سے پہلے خطبہ پڑھتے تھے، وہی خطبہ جو جمعے سے پہلے آپ سنتے ہیں۔ تو یہ خطبہ نکاح کے وقت بھی پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ جمعہ کے وقت بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم بات شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اور اس خطبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھتے تھے، جن میں یہ آیت بھی شامل ہے، اور جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو اللہ کا تقوی جو ہے اس کا حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی پہچان، معبود کی سب سے بڑی پہچان اس کا خالق ہونا ہے، اور یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، توحید پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ان کا سب سے بڑا رد یہ ہے، قرآن کریم میں جو کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مشرکین سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جگہ جگہ اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اور جس نے پیدا نہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا ہی نہ کیا ہو، چاہے وہ کتنا ہی عظمت والا کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی خالق نہیں ہے اور ایک طرف خالق ہے تو پھر دونوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے آپس میں۔ ایک مخلوق کتنے ہی بلند مقام والا کیوں نہ ہو جائے، مخلوق ہوتے ہوتے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، چاہے اس کا مقام مخلوق کے اندر بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی مخلوق ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نہیں تھا تو وہ وجود میں آیا، تو جو ایک وقت میں تھا ہی نہیں تو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوگا جو خالق ہے، جو مخلوق نہیں ہے، جو پیدا نہیں ہوا، جو ازل سے ہے اور جو ابد تک ہوگا، وہ معبود ہونے کے، وہ رب ہونے کے لائق ہے۔ سب سے بڑی دلیل رب ہونے کی، معبود ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی اللہ کی، وہ اللہ کا خالق ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء اہم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال پیش کی ہے، اور اللہ نے مثال بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کی ہے، اور اللہ کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں ذرا غور سے سنو، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم مثال ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو، بڑی اہم مثال ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں
تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو، انہوں نے مکھی بھی پیدا نہیں کی، چاہے وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، پوری دنیا کے باطل معبود اکٹھے کر لو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو شرک کی سب سے بڑا رد شرک کا وہ یہ ہے کہ جن کو بھی اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، چاہے وہ باطل معبودوں کو اور طاغوت جو خود اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں انہیں اللہ کا شریک بنایا جائے، شیطان ہے، فرعون تھا، نمرود تھا یا دجال ہوگا، چاہے کچھ نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنایا جائے، انہیں اللہ قرار دیا جائے، یا انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے، یا انہیں اللہ کا کوئی جز قرار دیا جائے، جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیا، رب قرار دیا، یا انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، اللہ کا جز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، والعیاذ باللہ۔ تو اسی طرح نبیوں کو، ولیوں کو ان کی ذات میں غلو کر کے اس کا سب سے بڑا رد یہ ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرے، جو خود مخلوق ہے، جو خود عدم سے وجود میں آیا ہے، جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے اس کو کسی نے جنم دیا ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے اس ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک نفس سے سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے ایک نفس، ایک جان، لفظ نفس مؤنث ہے تو مراد اس سے سیدنا آدم علیہ السلام ہے تمام کے تمام انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بڑا ہی پیدا فرمایا تھا، وہ اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑے کے بڑے اللہ رب العالمین نے ان کا پتلا بنایا مٹی سے جیسے اللہ کی مرضی تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر روح پھونکی تو وہ اسی طرح وہ پیدا ہو گئے، وہ زندہ ہو گئے تو من نفس واحدہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا ان سے ان کی بیوی کو، ان کے جوڑے کو۔ اب سیدہ حوا علیہ السلام یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ نے سیدہ حوا کو سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کسی مرد عورت سے پیدا نہیں کیا۔ سیدہ حوا کو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور یہ جو تخلیق ہے سیدہ حوا کی، یہ تخلیق بھی عام تخلیق سے ہٹ کر ہے۔ سیدہ حوا کو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے پچھلی طرف سے پیدا فرمایا، جب وہ جاگے تو انہوں نے سیدہ حوا کو اپنے پاس پایا، اور اللہ نے ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی، اور ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی، اللہ نے ان کا نکاح کرا دیا تو وہ سیدہ آدم علیہ السلام کی بیوی، ان کا جوڑا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلائے ان دونوں سے، یعنی اس نفس واحدہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اور پھر ان کے جوڑے سیدہ حوا علیہم السلام، ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے پھر مرد اور بہت زیادہ مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، اے لوگو عورتوں کے بارے میں میری وصیت سن لو۔ عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ وصیت سے کیا مراد ہے کہ ان سے اچھا معاملہ کیا کرو
ان سے سختی والا معاملہ نہ کیا کرو۔ فرمایا فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی وہ سب سے اوپر کی پسلی ہوتی ہے، جو سب سے اوپر کی پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور سب سے اوپر کی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی سب سے اوپر کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا۔ توڑ دے گا سے کیا مراد ہے، یعنی تمہاری پھر آپس میں موافقت نہیں رہے گی، تم ٹوٹ جاؤ گے آپس میں، تمہارا آپس میں علیحدگی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اور اگر تو اسے چھوڑ دے، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، تو چھوڑنے سے بھی وہ سیدھی نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ٹیڑھی رہے گی، یعنی وہ ٹیڑھی رہتے رہتے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں میری وصیت حاصل کرو، عورتوں سے اچھا معاملہ کرو۔ یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس دنیا کے اندر عورتیں اگر یہ نیک ہوں خاص طور پر تو یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہوتی ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، حدیث مبارکہ ہے، دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور اس کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر آزمائش ہے تو عورت کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کیونکہ وہ پستی سے پیدا ہوئی ہے۔ جب وہ پستی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے اندر ٹیڑھ پن ہوگا، وہ انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جس طرح شوہر کو بیوی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بیوی کو بھی شوہر کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے ساتھ موافقت کرنی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، تو تمہیں گزارا کرنا ہوگا ساتھ، کیونکہ دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ اسی طرح آزمائش ہے۔ تم پوری طرح اپنے مطابق ڈھال نہیں سکتے اپنی بیوی کو، تمہیں اس کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا اور وہ ویسے ہی رہتے گزارا کرنا ہوگا۔ یعنی اس سے پتہ لگا کہ مرد کو بہت کچھ برداشت کرنا چاہیے، بہت کچھ چھوڑنا چاہیے۔ اگر مرد برداشت کرے گا، چھوڑے گا، اچھا معاملہ کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ، تب معاملہ چلے گا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو جو ہے زیادہ برداشت کرنا چاہیے، تو حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اصل ذمہ داری مرد کی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے اچھی معاشرت رکھو، بہت اچھا معاملہ رکھو عورتوں سے، اپنی بیویوں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں بطور مثال اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور ایک انسان لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ ایک انسان اپنی بیوی سے اچھا معاملہ کرے، یہ بہت فخر کی بات ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق حسن ہے۔ اور اپنی بیوی سے اچھا معاملہ کرنا یہ کوئی بزدلی، کوئی نامردی نہیں ہے۔ عورتوں سے اچھا معاملہ بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور عورتوں سے محبت بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں سے اچھا معاملہ کرنے کو بھی نامردی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، فلاں تو یہ ہے، فلاں تو وہ ہے۔ اور اگر کوئی بیوی سے محبت کا اظہار کر دے تو اسے بڑا ہی عیب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال ہوا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ جن صحابی نے سوال کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کے ساتھ ہی بہت اچھا رویہ تھا، بہت اچھا اخلاق تھا۔ ان صحابی کا خیال تھا کہ شاید مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں میں تو مردوں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے والد سے، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، وہاں بھی بیوی کا نام لیا۔ یعنی یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم بیوی اور بیوی سے تعلق اور بیوی سے محبت کا اظہار کریں اور ہم دوسرے کے سامنے بھی کر دیں، یہ کوئی بزدلی اور یہ کوئی نیچے لگنا نہیں ہے، یہ ایک بہت اچھے اخلاق کی بات ہے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلقت المرأۃ من الرجل، عورت کو مرد سے پیدا کیا گیا، چونکہ عورت کو مرد سے پیدا کیا گیا لہذا عورت کے اندر مرد کی رغبت رکھ دی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرد کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لہذا مرد کی رغبت مٹی میں رکھ دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل میں آج کل تو صنعتوں کا دور ہے، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں وہ دور تھا زراعت کا، کھیتی باڑی کا، باغبانی کا۔ وہ بندہ سب سے مالدار ہوتا تھا جس کے پاس کوئی باغ ہوتا تھا، جس کے پاس بڑی کھیتی ہوتی تھی۔ تو مرد جو ہیں چونکہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو مردوں کی رغبت مٹی کے اندر اور مٹی کے ذریعے جو ہے وہ کمائی کے اندر اور کھیتی کے اندر اور باغوں کے اندر، اور عورتوں کی رغبت جو ہے وہ مردوں کے اندر، اگرچہ اللہ نے مردوں کی رغبت بھی عورتوں کے اندر رکھی ہے۔ بہرحال سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کو اماں حوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ سیدنا آدم اور اماں حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ اگر سارے کے سارے سیدنا آدم اور اماں حوا سے پیدا ہوئے ہیں تو جب سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو پہلے پیدا ہوئے تھے وہ سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، سگے بہن بھائی تھے۔ پھر آگے نسل کیسے بڑھی؟ حضرت آدم اور حوا تو بہن بھائی نہیں تھے، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا حضرت آدم سے، اور پھر اللہ نے ان کی شادی کروا دی آپس میں، لیکن جو ان کی اولاد تھی وہ تو بہن بھائی تھے، وہ تو سگے بہن بھائی تھے، تو شروع میں ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں۔ حضرت آدم کی شریعت میں بہن بھائیوں کی شادی جائز تھی۔ ہاں اس کے اندر ایک دھیان وہاں بھی رکھا گیا کہ وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا سے جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک ہی دفعہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو وہ جو ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی جائز نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، دوسری دفعہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، تو ایک دفعہ کے جوڑے سے دوسری دفعہ کے جوڑے کی آپس میں اس طرح شادی ہوتی کہ ایک جوڑے کا لڑکے کی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے اور دوسرے جوڑے کے لڑکے سے پہلے جوڑے کی لڑکی سے شادی ہوتی تھی۔ اور یہی اعتراض قابیل کو ہوا، قابیل نے کہا میں نے تو اپنے ہی جوڑے میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، وہ زیادہ خوبصورت تھی، حالانکہ اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ بعد میں جب یہ اولاد پھیل گئی پھر بہن بھائی کی شادی آپس میں منع قرار دے دی گئی۔ اس سے پتہ لگتا ہے شریعت کے اندر نسخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سیدنا آدم اور اماں حوا کا ذکر کرتے ہوئے جب ان کی اولاد کا ذکر کیا تو مردوں کا اور عورتوں کا ذکر کیا، اور قرآن کریم کے دیگر آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ مذکر اور مؤنث کا ذکر کرتے ہیں۔ خلق الذکر والانثی وما خلق الذکر والانثی، اس سے پتہ لگتا ہے اس کائنات کے اندر یعنی انسانوں کی دو ہی جنسیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، کوئی تیسری جنس نہیں ہے جس کو ہم تیسری جنس کہتے ہیں۔ وہ تیسری جنس کوئی الگ جنس نہیں ہے، وہ تیسری جنس نہیں ہے، وہ یا مرد ہے یا عورت ہی ہے۔ ہاں جس طرح کچھ لوگ صحیح پیدا ہوتے ہیں، صحیح سالم ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتے ہیں، صحت مند، کچھ لوگ بیمار پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ جو تیسری جنس کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، جن کو ہم مخنث کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے تیسری جنس کے لیے ایک الگ شناختی کارڈ بھی بننا چاہیے۔ تیسری جنس نہیں ہوتی، یہ اصل میں جنسیں دو ہی ہیں، مرد یا عورت۔ وہ تیسری جنس یا مرد ہے یا عورت ہے۔ بعض دفعہ زیادہ اعضاء ہوتے ہیں، جنسی اعضاء زیادہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ دونوں قسم کے جنسی اعضاء نہیں ہوتے، بعض دفعہ دونوں قسم کے جنسی اعضاء ہو جاتے ہیں۔ وہاں بھی پتہ لگ جاتا ہے جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ یہ مرد ہے کہ عورت، اور اگر نہ پتہ لگے اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، اس کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ جب بڑا ہو تو بڑا ہونے سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں مردوں کی، عورتوں کی، بلوغت کی، اور ان میں کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہاں بھی ظاہر نہ ہو تو بہرحال آپریشن وغیرہ اور ان چیزوں سے یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ہارمونز وغیرہ کو ابھار کر۔ تو یہ کوئی تیسری جنس کوئی الگ جنس نہیں ہے، وہ دو ہی جنسیں ہیں۔
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ تم سوال کرتے ہو جس کے ساتھ، جس کے واسطے سے، والارحام، اور صلہ رحمی، صلہ رحمی کے معاملے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور صلہ رحمی سے ڈرو یعنی رحم سے ڈرو، یعنی رحم کو توڑنے سے ڈرو، یعنی صلہ رحمی کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، نگہبان ہے، نگران ہے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے رب ہونے کا اور اپنے سے ڈرنے کا اور ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے انسانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اے انسانوں، تم ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہو، تم اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے ہو، تم سب ایک ماں باپ سے ہو، تم تو اتنے قریب ہو آپس میں جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو تم ایک ماں باپ سے تم پھیلے ہو، تو تمہاری آپس میں کہیں نہ کہیں رشتہ داری موجود ہے، اس رشتہ داری کا تم نے دھیان کرنا ہے۔ تو صلہ رحمی کا جہاں توجہ دلائی تو وہاں اس کا ذکر سیدنا آدم اور اماں حوا کے ساتھ ذکر کر کے اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ ایک انسان ہر وقت یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک اسلام ہوتا ہے، ظاہری اعمال، ایک ایمان ہوتا ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور ایک اس سے بھی بڑا درجہ احسان کا۔ اور احسان کیا ہے؟ انسان ایسے عبادت کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ تصور پیدا کر لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے مراقبہ کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کسی وقت بھی اللہ سے اوجھل نہیں ہوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ چیز بھی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان سے نیکیاں کرواتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔